بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین کرام، آج دنیا کے حالات اس قدر گھناؤنی شکل اختیار کر چکے ہیں کہ اس وقت کرۂ زمین کے باہر سے اگر کوئی شخص روئے زمین پر آئے اور یہاں کے شور شرابے کو سنے تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ آج روئے زمین کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا سے اسلامی دہشت گردی کو مٹانا ہے، اور اہل زمین کے لیے سب سے زیادہ ضروری کام مسلمانوں کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹانا ہے۔ آخر یہ ساری بے چینی کس وجہ سے ہے؟ آخر کل کے دشمن آج کے دوست کیوں بن رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر تمام مسلمانوں کو، خصوصاً مسلم حکمرانوں کو اچھی طرح غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے دشمنوں کے عزائم اور ارادوں کو اچھی طرح بھانپنا چاہیے۔ آج میں سردست تین امور کی طرف تمام مسلمانوں کو، خصوصاً مسلم حکمرانوں کو خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، آج جو ہمیں یہ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کا اتحاد نظر آ رہا ہے، یہ اتحاد ہمارے لیے کسی خوف یا دہشت کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ سے ایسے اتحاد مسلمانوں کے خلاف بنتے رہے ہیں اور پھر دشمنان اسلام شکست کے زخموں کو چاٹتے ہوئے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تمام کفار پہلے ہی سے متحد ہیں، اور یہ صرف بعض کمزور دل مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے اور ان کے دلوں میں اپنی طاقت کی دھاگ بٹھانے کے لیے اور مسلمانوں کو وحشت میں ڈالنے کے لیے اور مسلم حکمرانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس طرح کے اتحادوں کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقی ایمان والے مسلمان کے سامنے یہ سارے مکڑی کے جالے ہیں۔ کئی مکڑیاں مل کر جالا بنائیں یا کوئی اکیلی مکڑی یہ کام کرے، لیکن مکڑی کا جالا تو بہرحال کمزور ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کفر و باطل کی متحدہ طاقتوں کو اور کفر و باطل کی متحدہ فوجوں کو اور کفر و باطل کے متحدہ گروہوں کو دیکھتے تھے تو بڑے خوش ہو جاتے تھے، ان کا ایمان پہلے سے زیادہ اور مضبوط ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یہ آیت غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی جب کفار و مشرکین اور یہودیوں کے تمام قبائل نے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا، مسلمانوں کے خلاف باہمی اتحاد کر لیا تھا، مسلمانوں کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیا تھا، اور مسلمان ظاہری طور پر اندر اور باہر دونوں طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں تھے، اور مصائب اور پریشانیوں کا عالم یہ تھا کہ تعداد کی کمی تھی، اسلحہ کی کمی تھی، کھانے پینے کی کمی تھی، جنگی ساز و سامان کی کمی تھی، اور کی شدت۔ ان تمام پریشانیوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی پریشانی تو یہ تھی کہ مدینہ کے باہر دشمنان اسلام کے 10,000 کا لشکر پہنچ چکا تھا، اور مدینہ کے اندر یہودی اپنے مضبوط قلعوں میں مسلح ہو کر مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی طاق میں تھے۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر صحابہ کرام بالکل نہیں گھبرائے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ان کی اطاعت شعاری کا جذبہ اور اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین پہلے سے زیادہ اور مضبوط ہو گیا، اور ان کا ایمان پہلے سے زیادہ اور مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے ڈٹ کر میدان میں مقابلہ کیا، میدان
دشمن میں ڈٹے رہے، آخرکار بیرونی اور اندرونی طاقتوں کو اور دشمنان اسلام کو شکست فاش ہوئی اور فتح نے مسلمانوں کے قدم چومے۔ آج مسلمانوں کو بھی، خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کو، یہودیوں کے اسلحے سے، درندوں کی جنگی تیاری سے اور ان کے جنگی طیارے سے اور ان کی فوجی مہارت سے اور ان کے ڈیفنس سسٹم سے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی نیا ہتھ کنڈا نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام کو بھی اسی طرح خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اسی طرح ان کے دلوں میں وحشت ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس طرح کی خبروں کو سن کر اور اس طرح کی افواہوں کو سن کر حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں جوش ایمانی اور زیادہ بھر جاتا تھا، ان کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا تھا۔ اس بات کی گواہی قرآن عظیم الشان دے رہا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ صحابہ کرام کی یہ خاص صفت تھی کہ وہ دشمنوں کی طاقت سے، دشمنوں کی جنگی تیاری سے، ان کے جنگی ساز و سامان سے اور مسلح افواج سے بالکل نہیں گھبراتے تھے، بلکہ اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی افواہیں ان کے دلوں میں جوش ایمانی اور زیادہ بھر دیا کرتی تھی، کیونکہ انہیں اللہ کی طاقت کے سامنے یہ ساری طاقتیں ہیچ نظر آتی تھی۔ اور صحابہ کرام کو اس بات پر بھی جوش آتا تھا کہ جب کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کفر و باطل کی خاطر ہمارے خلاف متحد طرح کی خبریں اور اس طرح کی افواہیں ان کے دلوں میں جوش ایمانی اور زیادہ بھر دیا کرتی تھی، کیونکہ انہیں اللہ کی طاقت کے سامنے یہ ساری طاقتیں ہیچ نظر آتی تھی۔ اور صحابہ کرام کو اس بات پر بھی جوش آتا تھا کہ جب کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کفر و باطل کی خاطر ہمارے خلاف متحدہ محاذ بنا سکتے ہیں، ہمارے خلاف متحد ہو کر لڑ سکتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑتے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑتے ہیں، ہمیں تو اس نبی کی امت میں پیدا کیا گیا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، ہمیں تو اس نبی کی امت میں پیدا کیا گیا جس امت کو خیر امہ کا لقب دیا گیا، ہمیں تو اس نبی کی امت میں پیدا کیا گیا جسے وسط امت کے تمغے سے نوازا گیا، ہمیں تو اس نبی کی امت میں پیدا کیا گیا خیر کے کاموں کے دعوت دینے کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے پیدا کی گئی۔ ہمیں تو کفار سے، یہود و نصارہ سے بڑھ چڑھ کر ہمت و جوان مردی کے ساتھ، شجاعت و بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، ہم تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ آج یہی بات فلسطینی مسلمانوں کے دلوں میں اور فلسطینی مجاہدین کے دلوں میں پیوست ہو گئی، ان کے دلوں میں آج یہی بات جاگزی ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تقریباً 10.5 ماہ سے دنیا کی سپر پاور طاقت سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ آج ایک طرف تو امریکہ اور اسرائیل کے اور یہود و نصارہ کے باہمی اتحاد کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے مل کر اور کفار و مشرکین نے مل کر مسلمانوں کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیا ہے اور فلسطینی مسلمان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو دوسری طرف دنیا کے بعض اشاعتی ادارے بلکہ تقریباً دنیا کے سبھی نیوز چینل امریکہ، اسرائیل اور یورپ کی طاقت کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج اسرائیل اور امریکہ کی طاقت کے بارے میں جو افسانے گھڑے جا رہے ہیں، جو خبریں اخباروں کی زینت بنتی ہیں، جو خبریں نیوز چینلوں میں شائع ہوتی ہیں، ان میں 99% جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ خبریں سچی ہوتی، اگر ان خبروں میں صداقت ہوتی، تو پھر امریکہ نہتے افغانیوں کے سامنے گھٹنے کے بل نہ گرتا، 20 سال مقابلہ کرنے کی نوبت نہ آتی، 20 سال مقابلہ کرنے کے بعد اور کھربوں روپے خرچ کرنے کے بعد گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ ہوتا۔ پتا چلا کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے بلکہ اللہ سپریم پاور۔ اسی طرح اسرائیل کی طاقت کے بارے میں بھی آئے دن عجیب و غریب افسانے سامنے آتے رہتے ہیں، اور اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم فلسطین کی جنگ کو 10 دن میں ختم کر دیں گے، 10 دن میں ہم غزہ کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ آج 10.5 ماہ سے فلسطینی مجاہدین کے ہاتھوں جہنم کیوں رسید کیا جا رہا ہے؟ پتا چلا کہ اسرائیل بھی سپر پاور نہیں ہے بلکہ اللہ سپریم پاور ہے۔ اور اگر میری بات کو جھٹلا دیا جائے، امریکہ اور اسرائیل کی طاقت کو حقیقت میں مان لیا جائے، تو پھر مسلمانوں کو کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے؟ مسلمانوں کو کس راستے پر چلنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں،
اگر ہم امریکہ اور اسرائیل کی طاقت کو تسلیم کر لیں تو پھر مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا نعرہ لگانا چاہیے۔ اور اگر یہاں پر کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو، کسی کے دل میں یہ سوال جنم لے کہ جب امریکہ اور اسرائیل کی طاقت کے بارے میں کیا جانے والا اکثر پروپیگنڈا جھوٹا ہے، تو پھر آج اسرائیل سارے عربوں پر اور امریکہ ساری دنیا پر غالب اور قابض کیوں ہے؟ کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب سن لیں۔ حقیقت پر مبنی جواب یہی ہے کہ آج کفار و مشرکین، یہودیوں، نصرانیوں، درندوں اور ظالموں کا ظاہری اور عارضی غلبہ یہ ان کی بہادری یا ان کی شجاعت یا ان کی صلاحیت کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے حکمرانوں اور مسلمانوں کی کثیر تعداد کی بزدلی، ان کی کم ہمتی، ان کی جاہ طلبی، ان کی دنیا پرستی، ان کی شہوت پرستی، دین محمدی سے روگردانی اور احکام الہی سے روگردانی اور تعصب پرستی اور لسانیت پرستی، یہ سب کفار و مشرکین اور یہودیوں کے غلبے کا حقیقی سبب ہے۔ لیکن اگر آج بھی مسلمانوں کی حکومت اور طاقت حقیقی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے اور مسلمان بھی حقیقی مسلمان بن جائیں تو خدا کی قسم یہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں آج بھی مسلمانوں کے سامنے اسی طرح راک کا ڈھیر بن جائیں گی، جس طرح صحابہ کرام کے سامنے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں اور قیصر و کسریٰ جیسی طاقتور سلطنتیں راک کا ڈھیر بن گئی۔ اور دوسری بات جو میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں اور خصوصاً مسلم حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جبکہ دنیا کے تمام گروہوں نے مسلمانوں کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیا ہے، مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر لیا ہے، تو آج مسلم حکمرانوں پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ بھی ایک امیر کی قیادت میں متحد ہو جائیں اور حقیقی مسلمان بن کر فلسطینی مجاہدین کا ساتھ دیں۔ اور یہ بات میں خصوصاً رجب طیب اردگان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ دنیا کے 5 ممالک ہی ساری دنیا کو چلاتے ہیں، دنیا کے 5 ممالک ہی ساری دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں، باقی ممالک کو خود مختاری حاصل نہیں ہے۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ دنیا کے سارے ممالک غلام اور محکوم ہیں اور یہ 5 ممالک حاکم ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب اللہ نے آپ کو جنگ فلسطین کی صورت میں اور طوفان اقصی آپریشن کی صورت میں اس غلامی کی زنجیر کو توڑنے کا موقع عطا کیا، اس غلامی کے توق کو اتار پھینکنے کا موقع عطا کیا اور آزادی حاصل کرنے کا موقع عنایت کیا، تو آج آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ اپنے جنگی ساز و سامان کو عملی جامہ کیوں نہیں پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ صرف اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر بات کرنے سے آزادی نہیں ملتی، آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، آزادی کے لیے لڑنی پڑتی ہے، آزادی کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے اور آزادی کے لیے اپنی کرسی کو ٹھوکر مارنے کی ہمت رکھنی پڑتی ہے۔ اور تیسری بات جو میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، مسلمانوں کی کامرانی کے لیے یہ بات اشد اور سخت ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کے اثرات سے محفوظ رکھیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہودیوں کی ایسی بہت سی بیماریاں، جن بیماریوں کی وجہ سے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، جن بیماریوں کی وجہ سے ان پر مسکنت مسلط کر دی گئی، وہ ساری بیماریاں تقریباً مسلمانوں کے اندر سرایت کر چکی ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری بتائی ہوئی باتوں کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔